کہ میاں اور بیوی ملتے ہیں، اس قطرے کے اندر اس کو نطفہ ہم بناتے ہیں، مضغہ ہم بناتے ہیں، جمع ہوا خون ہم بناتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، ہڈی میں گوشت ہم پہناتے ہیں، آنکھیں ہم بناتے ہیں، دماغ ہم بناتے ہیں، کھوپڑی ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، انگلی کے پور ہم بناتے ہیں، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر آنکھوں میں روشنی ہم دیتے ہیں، ان کو ٹیوب لائٹ ہم بناتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم دیتے ہیں، اس اندھیری کوٹھری کے اندر اس بچے کو آکسیجن میں پہنچاتا ہوں، سارے کام ہماری قدرت کرتی ہے، ہماری کاریگری کرتی ہے، اور 9 مہینے کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے تو کہہ دو کہ بریلی والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ سوچو سب ہم کریں، سب ہم کریں، اور نام ہماری کسی بندے کا لیا جائے، اللہ رب العالمین بھی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے جلا دیا جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ تم اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ان کی نافرمانی مت کرنا۔ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو اور اپنا مال و دولت یہیں چھوڑ کے نکل جاؤ۔ ہم نے جو کمایا، جرجیت صاحب نے جو بھی کمایا اپنی محنت سے کمایا، اور میرے باپ یہ کہے اپنی کمائی یہیں رکھ اور چل نکل ہمارے گھر سے بھگ، اس کے باوجود ہمیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، زندگی بھر کا کمایا ہوا مال اپنے باپ کے قدموں پہ ڈال کر، اور وہ کہے نکل ہمارے گھر سے، تو ہمیں نکلنا پڑے گا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تم دونوں کو، وہ دونوں تمہیں حکم دیں، وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں تمہیں حکم دیں کہ تم نکلو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو طلاق دو، یا اور اپنے مال و دولت کو چھوڑ دو اور جاؤ یہاں سے، تو تمہیں اس کنڈیشن میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے تو کیا کہا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے جنگل میں، بیوی نکل کے آئیں، دیکھا ایک بڈھا کھڑا ہے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے شکار کرنے۔ کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا بہت بری کنڈیشن ہے، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا، بہت برا حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں جب تمہارے پتی گھر میں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تم کو سلام کہا ہے، اور دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا، دروازے پہ جو سامنے لگی ہوتی ہے چوکھٹ، کا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل کی بیوی کہتی بڈھا سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ارے ہوا بھی آتی ہے گرمی میں، سردی میں دھوپ بھی آتی ہے، گرمی میں ہوا بھی آتی ہے، اور بڈھا کہہ رہا ہے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو پوچھا، بیوی نے کہا کوئی بڈھا آیا تھا، کہا اچھا، انہوں نے سلام کہا، اسماعیل سمجھ گئے کہ ہاں یہ میرے باپ، اچھا سلام کہا، کہاں، اچھا اور کیا کہا؟ اور کیا وہ بڈھا تھا سٹیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کہا نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے پتی سے کہنا، شوہر سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ کہا میری بیوی گھر کی چوکھٹ بدلنے کو کہا؟ کہاں، کیوں، کیا کچھ پوچھا تھا اس نے؟ کہا پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا، تو میں نے بتا دیا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں، ایک ٹائم کھا لو ایک ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، تو جو تھا گھر کا حال وہ بتا دیا۔ کہا میری بیوی وہ بڈھا میرا باپ تھا، اور تم نے یہ کہہ کر ناشکری کر دی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جس حال میں ہوں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور کہنا چاہیے تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے،
جیسا بھی اس نے رکھا ہے، ہر حال میں اللہ کی شکر گزار ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے یہ جملہ کہہ کر میرے باپ کو بہکا دیا، وہ سمجھ گئے کہ تم ناشکری ہو۔ جو اپنے رب کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے پتی کی شکر گزار کیسے ہو سکتی ہے؟ یا جو اپنے پتی کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے رب کی شکر گزار کیسے بن سکتی ہے؟ آئے میری بیوی چوکھٹ تم ہو، اور انہوں نے جو کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے بیوی بدل دینے کی بات کی ہے، یعنی تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات پر طلاق کی گھر کا حال چال ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں سوچیں کہ آج وہ اپنے شوہروں کی کتنی نافرمانی کرتی ہیں۔ ایک مہینے کی تنخواہ لے کے شوہر گھر پہ آیا کہ خالی ہاتھ چلے آئے، تو فیئر اینڈ لولی نہیں لائے، پاؤنڈز لانا چاہیے تھا، چلے آئے ایسے ہی خالی ہاتھ، اور شوہر پوری زندگی بیچارہ کما کما کر کھلاتا رہے، ایک دن بیچاری کو ٹائم سے کھانا نہ ملے، یا ایک دن ٹائم سے اس کا میک اپ کا سامان نہ آئے۔ اچھا پڑوسی کی شادی میں ایسے جاؤں گی، ہم ہی چڑیل لگیں گے، تم نے کیا کیا بتائیے؟ ہماری سہیلی کی شادی ہے اور ہم ایسے جائیں گے؟ جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں پریشان ہوں۔ اس شوہر کے دل پہ کیا بیتتی ہے، جبکہ شادی میں تمہیں نئے کپڑے پہن کر جانے کی ضرورت تھی ہی نہیں، کیونکہ نئے کپڑے پہننے کا حق شوہر کے سامنے ہے۔ یہ عورتوں کی پتہ نہیں کون سی عادت ہے، نئے کپڑے اور اچھے کپڑے گھر میں رکھے رہیں گے، گھر میں وہ بھنگن بن کر رہیں گی۔ کبھی جاؤ گھر میں، صبح سے شام تک نوکری کرو اور آفس سے گھر واپس جاؤ تو دیکھو کچن میں گھسی ہوئی ہے، سلوار گھسی ہوئی ہے، برتن مانج رہی ہے، قریب جاؤ تو پسینے کی بدبو آ رہی ہے، جبکہ اس عورت کو معلوم ہے کہ میرا شوہر آفس سے آنے والا ہے، اس کو پہلے سے بند سنور کر تیار رہنا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کر تیار رہنا چاہیے۔ گھر میں رہے گی بھنگن بن کر، اور شادی میں جائے گی ہیما مالنی کی اماں بن کر۔ عجیب دستور ہے۔ شوہر لا رہا ہے، کما رہا شوہر، اور دیکھ رہے پڑوسی، دیکھ رہے گاؤں والے، دیکھ رہے محلے والے۔ یہ عجیب سسٹم ہے، عجیب سسٹم۔ ہماری ماں بہنوں کو اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا، اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا۔ وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ ان کے گھر سے نکل جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، مال و دولت کو چھوڑ دو، تب بھی ان کی نافرمانی مت کرنا۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی بھی قصداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو فرض نماز قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ جب نمازی نماز نہ پڑھے اور فرض نمازوں کا جنازہ نکلتا رہے تو اللہ کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرے کٹے کچھ بھی ہو، پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہی ہے۔ فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمے سے وہ آدمی نکل گیا ہے جو فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز بتائی، ولا تشربن خمرا فانہ رأس کل ذنب، اور سنو کبھی شراب مت پینا، کسی بھی کنڈیشن میں شراب کو ہاتھ مت لگانا۔ فإنہ رأس کل ذنب، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ شراب ہے۔ شراب پینے کے بعد زنا کرنے کا دل کرتا ہے، شراب پینے کے بعد چوری کرنے کا دل کرتا ہے، شراب پینے کے بعد ماں باپ کے سامنے، ماں اور باپ کے سامنے گالی دینے کا دل کرتا ہے۔ اور شرابی جب شراب کے نشے میں گھر آتا ہے تو اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے سامنے بھی گندی گندی گالیاں دیتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم وہ جس نشے میں ہے وہ کس کے سامنے گالی
گالیاں دے رہا ہے، وہاں اس کی بیوی بھی موجود ہے، اس کی ماں بھی موجود ہے، اس کی جوان بیٹی بھی موجود ہے، لیکن ادھر بھی ایسی گندی گندی گالیاں اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ جس کو سننا گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کہا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنب، شراب کو ہاتھ مت لگانا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ، ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ، اس لیے کہ جس بستی میں گناہوں کے کام عام ہو جاتے ہیں، جس بستی میں جوا عام ہو جاتا ہے، جس بستی میں شراب عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، تو اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب بھی اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کسی وقت اس بستی پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ سن لو لاٹری کھیلنے والوں، سن لو آئی پی ایل کا میچ میں شرطیں لگانے والوں اور سٹے بازی کرنے والوں، جوا کھیلنے والوں، جس بستی کے اندر جوا عام ہو جاتا ہے، جس بستی کے اندر شراب عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر بے پردگی عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے حلال ہے کہ اس بستی کو کبھی بھی تباہ کر دے، اس بستی پر کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر دے، اس بستی کو جب چاہے تہو تیگ کر دے، پلٹ دے اور ملیا میٹ کر دے، ملیا میٹ کر دے، جب چاہے تب تباہ کر دے، کیونکہ اب اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، بات سنتے ہی جائیے گا یہاں سے کہ ایک بار مدینے کے اندر جب مسجد نبوی بن کر تیار ہوئی تو اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا کر نماز پڑھ سکے، 2-3 مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوتی رہی۔ مسجد نبوی بننے کے بعد فجر کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا، مغرب کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا، عشاء کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا، اس لیے کہ کسی کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکیں، اتنا تیل نہیں تھا۔ 3-4 مہینے کے بعد ایک بار عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں گھسے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے کونے میں چراغ جل رہا ہے اور چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے جگمگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا؟ ایک کونے سے آواز آئی، ایک صحابی کی، حضرت تمیم داری کی، کہ اللہ کے رسول ہم نے جلایا ہے، ہمارے پاس ایکسٹرا کچھ تیل تھا وہ میں لایا اور اس تیل سے چراغ جلایا ہے میں نے۔ اے اللہ کے رسول، آج کے بعد مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز میں اس مسجد میں چراغ جلے گا اور تیل کی ذمہ داری میری ہے، وہ تیل میں لا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد تمیم داری نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا کوئی غلط تو نہیں کیا میں نے چراغ جلایا ہے، اس مسجد میں روشنی کر دی ہے، کوئی غلط تو نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو کر حضرت تمیم داری کو اپنے سینے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد کہا قد نورت الاسلام، اے تمیم تو نے مسجد نہیں چمکائی ہے، تو نے آج پورا اسلام چمکا دیا ہے، پورا اسلام روشن کر دیا ہے، پورے اسلام کے اندر روشنی پیدا کر دی ہے۔ اے تمیم داری، آج تو نے صرف مسجد میں روشنی نہیں پیدا کی ہے بلکہ پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے، پورے اسلام کو چمکا دیا ہے۔ جب مسجد میں چراغ جلانے پر اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے پورا اسلام چمکا دیا ہے، تو مسجد کو بنانا، مسجد کو سنوارنا اور مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں آپ ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ اس مسجد کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کو اے اللہ تو اجر عظیم عطا فرما، ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ میرے بھائیوں، پھر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کریے اور ان تمام برائیوں کو اپنے معاشرے سے دور کریے۔ ہماری ماں بہنیں پردے کی پابندی کریں، جوا، سٹا، شراب نوشی اور یہ ساری چیزوں سے اپنے سماج کو صاف کریے اور دینی ماحول پیدا کریے، اور اللہ رب العالمین سے امید رکھیے کہ اللہ رب العالمین رحمتوں کی بارش فرمائے۔ اگر ہمارے اندر برائیاں رہیں تو اللہ کا عذاب بھی ہمارے اوپر آ سکتا ہے۔ اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما اور بار الہ ہمیں نیک کام
کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔